امام وقت موجود ہوتے ہوئے امت کی دسترس سے دور ہیں. اب ایسے میں جب امام وقت ہیں اور امت موجود ہے، 12 صدیاں 12.5 صدیاں 13 صدیاں گزرنے کو ہیں، امت کی سرپرستی، امت کے معاملات، امت کے امور، امت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جن کے پاس ہے وہ پردہ غیبت میں ہے. اب کس کے پاس ہے امت کا تصرف؟ کس کے پاس ہے؟ امت کو کس کے حوالے کر کے اللہ نے انہیں پردہ غیبت میں بلا لیا؟ یہ وہ سوال ہے جو محبت کرنے والے اپنے آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، چونکہ ان کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتا کہ امت کی سرپرستی، امت کا اختیار، امت کے تصرفات اور امت کے امور کس کے سونپ کر کریں گئے ہیں، کس کو عطا کر کے گئے. یہ جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. جواب ہے لیکن آگاہی نہیں ہے، دین کا مطالعہ نہیں ہے، ولایت سے قربت نہیں ہے، ولایت کی تبیین نہیں ہے. پردہ غیبت میں امام نے اپنے اوصیاء سے امت کے امور چلانے ہیں، وسیع مقرر کیے. غیبت کے 2 مرحلے ہیں، غیبت صغرا، غیبت کبریٰ. غیبت صغرا میں معین نائبین ہیں اور غیبت کبریٰ میں عمومی نائبین ہیں، فقہا، علماء. لیکن ان کی شرائط ہیں، نہ ہر عالم، نہ ہر ابا کبا پہنا ہوا، بلکہ اس کی شرائط ہیں کہ اس طرح کی شرائط والا اگر عالم ہے وہ ہماری طرف سے ہمارا نائب ہے تمہارے اندر. ائمہ نے اپنی زندگی میں بھی ان کو بنایا اپنا نائب اور وصی، اور غیبت کے زمانے میں بھی بنا. بس یوں نہیں کہ چند سال کے لیے امت امامت کے سپرد ہو یا نبیوں کے، اور ایک غیر معینہ مدت کے لیے صدیوں کے لیے طاغوتوں کے حوالے کر دی جائے، مستکبرین کے حوالے، ظالمین کے حوالے، بنو امیہ کے حوالے، بنو عباس کے حوالے اور آل سعود کے حوالے امت کر دی جائے، جمہوریت کے حوالے امت کر دی جائے، امت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے. یہ تو انکار ولایت خدا ہے. اللہ کی ولایت سے تو کبھی بھی باہر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو مومن ہے وہ اللہ کی ولایت میں ہے. اللہ کی ولایت ایک لحظے کے لیے نہیں اٹھائی گئی، مسلسل اللہ کی ولایت جاری ہے، قیامت تک قائم ہے. اللہ کی ولایت کا عملی شکل زمین کے اوپر نبیوں کی ولایت ہے، نبیوں کے اوصیاء کی ولایت ہے، اور ان اوصیاء کے نائبین کی ولایت ہے جو ان کے حکم سے مقرر ہوئی ہے. اگر اللہ کی ولایت سے ایک لحظے کے لیے نکلے طاغوت ہیں، پھر طاغوت کی ولایت میں ہیں، پھر طاغوت کے حوالے ہیں، پھر آپ نے الوہیت خدا کا انکار کر دیا ہے، پھر آپ نے قبول نہیں کیا، پھر آپ طاغی ہو گئے، طغیان آ گیا، باغی ہو گئے، آپ بغاوت کر دیا آپ نے. اب آپ توجہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ولی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے. یہ ولی ولایت ہے، انما منحصر ہے. اگر اس ولایت سے باہر جاؤ گے پھر طاغوت کی ولایت میں ہو، پھر اللہ کی ولایت سے خارج ہو گئے ہو، انکار کر دیا ہے. اگر اپنا اختیار، اپنی زمام اس کو نہیں دی جسے اللہ نے مقرر کیا ہے،
پھر تم طاغوت کی ولایت میں چلے گئے، پھر تم فرمانبر طاغوت ہو، پھر تحت ولایت طاغوت ہو آپ۔ خوب اتنا واضح راستہ ہے، لیکن اس کی تبیین نہیں ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کو کھول کے بیان نہیں کیا گیا۔ پہلے دن ولایت علی یعنی محبت علی، پھر محبت کے طبلے بجنا شروع ہو گئے، دمال محبت کی شروع ہو گئی، اور آج تک محبت قائم ہے۔ ولایت، مسند، اختیار، حکومت، حاکمیت کچھ بھی نہیں ہے، سب کا انکار کر دیا ہے۔ اور اس محبت نے لوگوں کو حکومت الہی سے دور کر دیا۔ محبت ہو، مودت ہے، لازمی ہے، لیکن پہلے درجے پر ولایت ہے۔ زمانہ غیبت میں امت کے امور، دین کے امور، مملکت کے امور، اسلام کے امور، معاشرے کے امور، یہ سب حکم خدا سے، نہ کہ اپنی طرف سے۔ یہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے یہ اختیار استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم نے وہ پابندی لگا دی ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہنا، آپ نے ایک جملہ بھی نہیں کہنا، ایک بات بھی نہیں کہنی۔ ایک آیت میں ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول اپنی مرضی، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وحی آئے تو بولتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ وحی خدا ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ کو فرمان ہے کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل، تقول بات بنا کر، ایک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل، اے رسول کہہ دیں، یہ اگر رسول اللہ کا فرمان سنا کے کہہ دیں تو یہ قول خدا ہے۔ لیکن تقول یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایک بات کریں اور کہیں اللہ نے کہا ہے جبکہ اللہ نے نہیں کہا ہو، اس کو تقول کہتے ہیں، من گھڑت بات۔ لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ہم پر بعض اقاویل یعنی بعض باتیں اپنی طرف سے کر کے اور ہم سے منسوب کیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کلائی مروڑیں گے۔ ہم کلائی مروڑیں گے یعنی مواخذہ کریں گے، ہم حق نہیں دیتے کہ ہماری طرف سے جو بات نہیں ہے وہ بنا کے ہم سے منسوب کر دے، یعنی اللہ کی ذات سے۔